یہ ہیں چودھری عثمان. ان کی کہانی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی. 2008 میں ان کے پاس ایک ٹوٹا ہوا موٹر سائیکل ہوتا تھا. آج لوگ ان کے پیچھے پیچھے 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپیہ لے کر گھومتے ہیں کہ اسے پراپرٹی میں انویسٹ کروا دیں. آخر چودھری عثمان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کیسے کی؟ آئیے ان کی کامیابی کا راز جانتے ہیں. جو صاحب 2008-9 میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک چائے کے ہوٹل کے ساتھ آپ کا چھوٹا سا دفتر تھا. چائے کے ہوٹل کا ہی ٹیبل آپ نے لے کر اپنے پاس رکھا ہوتا تھا. یہ اچانک سے آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی زندگی بدل گئی؟ اب ملینز کی بلینز کی باتیں ہو رہی ہیں, پروجیکٹس اتنے بڑے بڑے آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں 10-10 20-20 لاکھ روپے آپ کو دے کے کہتے ہیں جی ہمارا انویسٹ کرتے ہیں. اتنا اعتبار لوگوں کا کیسے جیت لیا؟ کیا لائف چینجنگ کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے جو میری شروعات تھی میرے کیریئر کی وہ تھی 2007 میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر. ٹھیک ہے, تو شروعات ہم نے بہت اچھی کی. ہم نے کسی کے پاس کام کیا, لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ کام میں کر رہا ہوں ارن کوئی اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر سب سے پہلا میرا سٹیپ تھا کہ میں نے 2008-9 کے درمیان اپنا زون 5 اسٹوڈیو سٹارٹ کیا. اسٹوڈیو سٹارٹ کرنے کے بعد میں نے اپنی اس فیلڈ میں ایک چیز نوٹ کی جس کی کمی تھی, جس کی کمی مجھے فیل ہوئی. میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری محنت کی اور اپنی فیلڈ میں نے نام بنایا اور الحمدللہ ایک اپنی کمپنی کو ایک اچھے لیول پہ لے کے گیا. تقریباً 10 سے 12 سال کی میں نے پوری محنت کی اپنی کمپنی پہ. ابھی الحمدللہ ہم اپنی کمپنی پہ پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں. نیکسٹ جو ابھی کا سین ہے کہ میں نے 2021 میں نے وہ کمپنی جو ہے اپنے بھائی کے ہینڈ اوور کر دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کی ٹیک کیئر خود کر رہا ہوں, لیکن وہ انڈر میرے بھائی کی ہے. 2021 میں نے پراپرٹی کا کام سٹارٹ کیا. پراپرٹی کا کام سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ سکسیس سٹوریز دیکھیں بہت سارے لوگوں کی. ان لوگوں کو میں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے اپنا بزنس ماڈیول کیا دیا اور ان کا بزنس ماڈیول کتنا کامیاب رہا اور کتنے عرصے کے بعد ان کا بزنس ماڈیول فلاپ ہو گیا. میں نے ایک نیا گیپ ڈھونڈا, میں نے ایک نیا بزنس ماڈیول دیکھا جو کہ ہمارے علاقے میں بالکل نہیں تھا. اس بزنس ماڈیول کو میں نے آگے فردر کنٹینیو کرنا چاہا, جس کی وجہ سے میں نے تقریباً 3 سے 6 ماہ میں 100+ میرے میچور کلائنٹس ہیں یہ میرے پراپرٹی کے سٹارٹ اپ میں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جو لوگ ہمیں پہلے ایک بائک دیتے ہوئے ڈرتے تھے, ابھی وہ 10 ملین اٹھا کہتے ہیں پائی جی ساڈا لا دیو, کچھ کرو ساڈا, سانو نال انویسٹ کراؤ. تو الحمدللہ ہم نے بہت محنت کی ہے, ماں باپ کی دعائیں تھیں. اور مین چیز یہ تھی کہ میں نے اس فیلڈ میں یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس فیلڈ کو ایسا پورٹری کیا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ اس میں فراڈ ہے, اس میں لوگوں کے پیسے ڈوبتے ہیں, اس میں فلاں یہ کر جاتا ہے فلاں. میں نے سب چیزوں سے ہٹ کے بزنس ماڈیول ہی اپنا دیا اور اس کے بعد جب مجھے اس میں سے کچھ نظر آنا شروع ہوا تو میں نے اپنے بزنس ماڈیول کو ایک سیکرٹ بنا لیا اپنا. اب جو میرا بزنس ماڈیول ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہی میری کامیابی ہے. جس دن میرا بزنس ماڈیول ایکسپوز ہو گیا اس دن میں بھی جو میرے کلائنٹس ہیں وہ دوسروں کے پاس بھی چلے جائیں گے. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. اور باقی ماں باپ کی دعائیں تھیں. ماں باپ نے ہمیں یہ ایک چیز سکھائی ہے کہ کسی کے ساتھ اپنی ایک بوٹی کے لیے کسی کی بھینس نہیں آپ نے ذبح کرنی. یہ ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کہ ہم جو بھی کریں اس میں کلائنٹ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو. کلائنٹ ہمیں 5 سال بعد یہ نہ کہے کہ بھائی جی تہاڈی وجہ تو میں پھنس گیا, ٹھیک ہے. ہم اپنے 50,000 70,000 کے پیچھے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کسی کلائنٹ کے پیسے اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی, کیونکہ ہمارے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. جب وہ محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور ہم ان کا پیسہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا پیسہ انویسٹ کراؤ گے, ہم ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ہم ان کو اچھا ریٹرن دے رہے ہیں. جب اچھا ریٹرن دیں گے 5-10 سال بعد وہ ہمیں دعائیں دیں, نہ کہ وہ ہمیں بولیں کہ ادھر نکے پائین لوڑو یار انہوں نے ساڈے پیسے لوائے سن. ایسا کام ہم انشاءاللہ بالکل نہیں کریں گے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹ ہیں فیوچر میں بھی
ہم ان کے جو اگلے 5 سے 10 سال ہیں وہ پروفٹ میں دیکھ کے پھر ہم ان کے پیسے انویسٹ کرائیں گے، ادروائز ہم کبھی بھی ان کے پیسے فضول میں انویسٹ نہیں کروائیں گے۔ بالکل صحیح۔ بزنس ماڈیول تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا سیکرٹ ہے، ہم زیادہ آپ کا سیکرٹ نہیں جانتے، لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کے بزنس ماڈیول کے اندر چند ایسے کمرشل پروجیکٹس ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے انویسٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کو ظاہر ہے کوئی پراپرٹی کا ٹکڑا بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ پوزیشن سے پہلے تک میرا خیال ہے آپ اس کو پیسے ساتھ اس کا جو ہے وہ ریونیو بھی دیتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھائیے گا کہ یہ کس طرح ورک ہوتا ہے اور یا یہ کیا ریبیٹ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی ابھی پاپولر ہے تقریباً پوری دنیا میں، یہ ایک جو ہے نا بڑا کامیاب چل رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پراپرٹی خرید کے دیتے ہیں، وہ پراپرٹی ہم ہی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پراپرٹی ڈیولپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کمپنی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ کلائنٹ کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، ہم اس کو ٹل پوزیشن جب تک وہ آفس، وہ شاپ، وہ کمرشل پراپرٹی ان کو ہینڈ اوور نہیں ہو جاتی، ہم ان کا ایک منتھلی رینٹ جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی شاپ ہے، جب تک یہ آپ کو ہینڈ اوور نہیں ہوتی ہم اس کا آپ کو رینٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان کی یہ ہے کہ ہم سال بعد کم سے کم 5 سے 10% ان کی اپریسیشن ہے، یعنی آج آپ چیز لے رہے ہیں 10 ملین کی، ٹھیک ہے، تو اس کی 1 سال بعد آپ کو رینٹ بھی ملے گا اور 1 سال بعد اس کی اپریسیشن جو ہے وہ تقریباً 5 سے 10% بھی ہوگی۔ اچھا، یعنی کہ 1 سال آپ مسلسل رینٹ بھی لیتے رہیں اور 1 سال کے بعد آپ اس پہ جو ہے پروفٹ لے کے اسے سیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا پروجیکٹ یعنی جو آپ ہم سے یونٹ پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کی اگر فیوچر میں آپ کہتے ہیں کہ 1 سال بعد ہم نے سیل کرنی ہے تو وہ آپ کی لیول پہ یا لاس میں سیل نہیں ہوگی، وہ آپ کی کم سے کم 5 سے 10% پروفٹ میں سیل ہوگی، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ اور یہی سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک ہم نے آپ کو چھوٹا سا سیکرٹ ریویل کر دیا ہے اپنی کامیابی کا، تو بس یہ جو ہے نا ہمارا مین پوائنٹ تھا جس پہ ہم نے ورک کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن وہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں اور بہت اچھا کلائنٹ جو ہیں ان کو ریٹرن ہم دے رہے ہیں۔ بہت زبردست۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ذاتی سا سوال ہے، ٹوٹے ہوئے بائک سے لے کے لگژری کارز تک، لیونگ سٹینڈرڈ تبدیل ہونے تک کوئی انا پرستی بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں یا اسی طرح ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں نے اپنے بزنس میں، کیونکہ ہم گراس روٹ سے اوپر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہمیں چلا ہوا بزنس مل گیا ہے، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے بہت محنت کی ہے، ہم نے دھند میں بائک چلا کر لوگوں کے ایونٹ مینیج کرنے، لوگوں کے ایونٹ کور کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم بارش میں بھیگ کر گئے ہیں، ہم شدید گرمی میں گئے ہیں، اور الحمدللہ یہ سارا جو اس وقت ریوارڈ ہے وہ ہماری محنت کا ہے، میری ٹیم کی محنت کا ہے، کیونکہ صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے ان کا میری کامیابی میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے پچھلے 6 سے 7 سال سے، کیونکہ اس سے پہلے میں سولو تھا، سولو میں مجھے کافی مشکلات ہوئیں تو مجھے پھر ایک ٹیم ڈیولپ کرنی پڑی۔ ابھی بھی ہم پراپرٹی میں اپنی ایک بہت اچھی ٹیم ڈیولپ کر چکے ہیں، اور جو پہلے ہماری ٹیم تھی وہ اس میں سے بھی کچھ ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے پہلے کولیگز ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ انوالو کیا ہے، کیونکہ ہمیں ایک ٹرسٹی بندہ چاہیے تاکہ ہم نے، کیونکہ میں موسٹلی اپنے جو پروجیکٹس کی دیکھ بھال کرتا ہوں وہ میں خود کرتا ہوں۔ بس میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ تقریباً 500 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے انڈر، کچھ سائٹس پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے آفس میں بھی دیکھا ہم نے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ 2-3 ماہ کے اندر ہی 100 سے زیادہ میچور کلائنٹس ہیں، تو سب کو خود ہی مینیج کرتے ہیں یا کچھ آپ کی ٹیم ہے وہ دیکھتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد تو آپ پہ ہے۔ لوگوں کا اعتماد اسی وجہ سے ہے کیونکہ میں نے اپنے آلموسٹ 99% جو پروجیکٹس ہیں نا ان کو میں خود دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں خود انہیں جا کے وزٹ کرتا ہوں، انجینئرز بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ پروجیکٹ کو جب تک ہم خود دیکھیں گے نہیں، ہمارے انڈر ہے وہ لوگ، ہم پہ ٹرسٹ کر کے انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فی الحال جو جب تک میری اپنی مرضی کی جو ٹیم ہے، میں نے اپنے سینئر 2-3 بندے جو ہیں انہیں اسائن کرنا ہے، تب تک میں یہ سارے جو ہیں ہمارے پروجیکٹس ان کو میں خود دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ زبردست، شاید یہی ایک وجہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے اتنے سکسیزفل بزنس مین بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ امیر لوگ یا آپ کہہ لیں کہ بڑے انویسٹر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو سارے ہی
ریئل اسٹیٹ کے لوگ کام کرتے ہیں. لیکن جو ہماری طرح کے لوگ ہیں, کوئی 20,000 مہینہ افورڈ کر سکتا ہے قسط, کوئی 25,000, کوئی 1 لاکھ روپیہ کر سکتا ہے, ان لوگوں کے لیے بھی کوئی پروجیکٹس کر رہے ہیں یا صرف سارے بڑے بڑے پروجیکٹس؟ پروجیکٹ دیکھیں, میں جو بزنس میں کہتا ہوں نا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ بغیر پیسوں کے میں آپ کو منافع دوں گا, وہ جھوٹ بول رہا ہے, پہلی چیز. اور جب تک آپ پیسہ لگائیں گے نہیں تو پیسہ کمائیں گے کیسے, اسکل کے علاوہ, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ پیسہ لاؤ تو پیسہ کماؤ, پہلی چیز یہ ہے. اور دوسری یہ کہ ہم نے ہر طرح کے بندوں کے لیے ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مہینے کا 15,000 انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں, یا ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن ہم وہ آپ کو 10 لاکھ 3 مہینے بعد کر سکتے ہیں, اس طرح کر کے ہم 1 سال میں اپنی اماؤنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم نے ڈفرینٹ پیکیجز دینے ہیں, کیونکہ جس حساب سے آپ نے انویسٹ کرنی ہے اسی حساب سے ہم نے آپ کو ریٹرن بھی دینا ہے. اب کوئی ہمیں کل آ کے بولے کہ 10,000 ساڈے کو لو, وہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو کچھ نہ کچھ ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ پیسہ نہیں لگائیں گے تو پیسہ نہیں کمائیں گے, اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو پیسہ کمائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں صرف پلاٹ مل جائے. اس کے لیے کوئی سستا پیکیج؟ بالکل پیکیجز ہیں ان کے لیے. اصل میں ہر روز نئی نئی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. میں بھی جب کوئی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے, تب یہ 1 سال گزر چکا ہو, جو میں آج آپ کو پیکیج بتاؤں تب اس سے بہتر کوئی پیکیج آیا ہو یا اس سے کوئی مہنگا پیکیج ہو. تو یہ موقع کی مناسبت سے ہے. آپ جب آئیں گے ہم آپ کو سجیشن دیں. بس ایک مجھے وہ نمبر بتا دینا, یہ مانا کو 25-30 ہزار سے 50-60 کے درمیان تک والوں کے لیے کچھ ہو جائے گا؟ بالکل, بہت اچھے پیکیجز ہیں یہ. 25-30-50 ہزار سے بہت اچھی آپ کی چیزیں نکل سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 15,000 20,000 سے بھی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان ہے, ٹھیک ہے. یہ ویری کرتی ہے کہ جب آپ ہمارے پاس یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک آسانی ہوگی کہ اب انہیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہے کہ آپ 15-20 ہزار روپے سے بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر کے اندر کوئی روحانی تبدیلی بھی آپ کے اندر آئی ہے جس کی وجہ سے کوئی یہ کامیابی آپ سمجھتے ہیں دی ہے اللہ نے, کہ یا صرف یہ ساری دنیا داری؟ میں نے 2017 میں عمرہ کیا تھا. اس کے بعد سمجھیں کہ ہمارے بزنس کی نا وہ ٹوٹل ہی بزنس ویلیو اور جو بزنس میں ہمیں ریٹرن مل رہا تھا اس میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئیں, ٹھیک ہے. اور ہم اللہ کے گھر گئے, ہم نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی. ہم نے بہت اچھا, پہلے بھی ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے. ہم یعنی کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو جتنے پیسے وہ دے رہا ہے ہم اس سے بیٹر اسے سرو کریں. یہ ہماری شروع سے ہی عادت ہے. اس سے پہلے بھی یعنی میں نے کوئی یعنی 100% تو نہیں کہہ سکتا, یعنی 98% میرے کلائنٹ جو ہیں مجھ سے خوش رہے ہیں آج تک. 2% یعنی مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہوگی, کوئی نہ کوئی مجھ سے ناراض بھی رہا ہوگا. تو الحمدللہ میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں, جو میرے جتنے بھی ساتھی ہیں, وہ مجھ سے ہمیشہ خوش رہے ہیں. زبردست. آخر میں کچھ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کوئی پیغام؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیشہ سچ پہ مبنی کام کریں. کلائنٹ کو ہمیشہ حقیقت بیان کر کے چیز بیچیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ اسے سچی بات بتائیں گے نا, ان کیس وہ آپ سے یونٹ نہیں لے رہا, وہ کسی اور سے لے رہا, وہ جھوٹ بول کے آپ کو چیز بیچ دے گا. لیکن یہ آپ کو آپ کی انر سیٹسفیکشن رہے گی کہ آپ نے جھوٹ بول کر 10-20-30 ہزار نہیں بچایا, آپ نے سچی بات کی ہے. میں بھی وہ کلائنٹ ہو سکتا ہے ہماری سچی بات سن کے وہ چلا جائے, ٹھیک ہے. ہمیشہ سچا جو سچ ہے اسے اپنے بزنس میں شامل کر لیں, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی بزنس فلاپ نہیں ہوگا. زبردست جناب. سچ کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو عثمان صاحب کے بقول آپ کا کوئی بھی بزنس ماڈیول جو ہے وہ فلاپ نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ عثمان کی سٹوری نے آپ کو خاصا انسپائر کیا ہوگا, اور یہ امید کی کرن آپ لوگوں کے اندر بھی آئی ہوگی کہ زیرو سے ہیرو ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا, صرف نیت کا جو دار مدار ہے وہ عمل پر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.